صفحہ نمبر 19، آیت نمبر ہے 128، آیت نمبر ہے 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ توبہ کی یہ آخری آیات، جو آخری دو آیتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی آیت ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے ہے، آپ کے فضائل پر مشتمل ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کو بیان کرنے والی قرآن کریم کی اہم اور بنیادی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس میں کیا فرمایا گیا؟ سب سے پہلے یہ بات فرمائی لقد جاءکم، لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد مزید اس میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہے، یقیناً دو ٹوک پکی مضبوط بات یہ ہے، جاءکم رسول من انفسکم، کہ آئے ہیں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے۔ اس میں سب سے پہلی بات فرمائی جاء، آئے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے، اپنی مرضی سے اٹھے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے خود سے نہیں کھڑے ہو گئے ہیں۔ جاءکم، اللہ جل جلالہ نے ان کو بھیجا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا ہے۔ جیسے ہدیہ کی قیمت عقل مند انسان کے لیے، قدردان کے لیے اصل ہدیہ کی قیمت نہیں ہوتی، اس کو بھیجنے والے کی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے بھیجا کس نے۔ مسلمان یہاں سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا کس نے ہے، ہمارے رب نے بھیجا ہے۔ اور اللہ جل جلالہ چونکہ خود پردہ غیب میں ہے، ہم اللہ جل جلالہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ جل جلالہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ اس کی ایک جھلک جو ہے وہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں، آپ کی ذات میں دیکھ لیجئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جتنا احسان ہے، اس کا کسی کا کوئی احسان۔ یہ جو قرآن کریم ہے، بھائی ذرا ایک ٹیکنیکل بات ہے، تھوڑی سی توجہ کرنا ذرا۔ قرآن کریم جو ہے، ظاہر ہے اتنا تو ہم میں سے ہر کوئی سمجھتا ہے، یہ بھی ہمیں کس کی وجہ سے ملا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو براہ راست نہ اللہ تک پہنچ سکتے تھے، نہ اللہ کا کلام براہ راست ہم پر آ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی درمیان میں کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ اسی لیے حدیث کی تعریف کی گئی ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل، جو آپ نے کہا، جو آپ نے کیا، جو آپ کے سامنے ہوا، آپ نے اس کو رد نہ کیا، ان تین باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو کیا، اللہ کے نبی کے سامنے جو ہوا، اللہ کے نبی نے اس کو رد اور منع، یہ 3 باتیں حدیث ہیں۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب یہ قرآن کریم جب حضور پر اترا تو حضور نے اس کو فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ میرے اوپر یہ آیات اتار گئے۔ ابھی پیچھے گزرا جب 3 صحابہ کی توبہ ہوئی تو حضرت ام سلمہ کے پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سب سے پہلے کس کو سنائی؟ حضرت ام سلمہ سنائی نا بھائی، زبان سے سنائی۔ جب زبان سے سنائی، اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم بھی اصل میں کس کا فرمایا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، قرآن کو بھی کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے، کہ حدیث اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ تو قرآن کریم بھی ہم نے کس سے سنا ہے؟ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی لقد جاء، یقیناً وہ آئے ہیں۔ آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی دے کر بھیجنا، منتخب ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ نمبر 2، کم، کس کے پاس آئے ہیں جی؟ تمہارے پاس۔ یہاں حضور کی فضیلت تو ہے ہی ہے، ہمارے بھی نصیب جاگ گئے۔ لقد جاءکم، کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا ہے، کن میں؟ تم میں۔ بنی اسرائیل میں بھیج سکتے تھے، یہودیوں کو دے سکتے تھے، اور یہودی آس بھی لگائے بیٹھے تھے، منتظر بھی تھے، توقع بھی رکھتے تھے، اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 10 بچوں کے نام محمد رکھ چکے تھے کہ شاید یہی آگے جا کے کیا ہو جائے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نا، اجمیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، مکہ کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہودیوں کو تو سارا کچھ ہی پتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات اصل تھے ہی کن کے پاس؟ کچھ عیسائیوں کے پاس تھے، اور زیادہ کن کے پاس تھے؟ آخری نبی کے، یہودیوں کے پاس۔ لیکن اللہ کی اس مہربانی کا ہم کیا ٹھکانہ ہے، فرمایا لقد جاءکم، ہم نے پھر اس ہستی کو بھیجے کہاں؟ ہم نے تمہارا انتخاب کیا، تمہارے پاس بھیجے۔ کس کے پاس بھیجے؟ تمہارے پاس۔ نمبر 3، رسول، یہ ہیں رسول۔ رسول کا کیا معنی؟ وہی جو جاء میں نے کیا ہے، جس کو بھیجا جائے، جس کو بھیجا جائے۔ رسول نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ بار بار میں نے آپ سے عرض کیا، رسول اسے کہتے ہیں جس کو مستقل شریعت دی گئی ہو اور اللہ کا کلام دیا گیا ہو۔ نبی اسے کہا جاتا ہے جس کو مستقل شریعت اور مستقل کلام نہ دیا گیا ہو، وہ اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو ہی آگے لے کر چلے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام مستقل رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھائی کیا دیا گیا؟ کلام دیا گیا، نئی شریعت دی گئی۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، چونکہ ان کو مستقل شریعت اور مستقل کلام نہیں ملا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان میں حضرت داؤد جو ہیں وہ رسول ہیں، چونکہ ان کو مستقل کلام اور مستقل شریعت دی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ رسول نہیں ہے، کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، چونکہ ان کو مستقل شریعت دی گئی اور ان کو مستقل کلام دیا گیا۔ ان کے بڑے بھائی عمر میں حضرت ہارون، وہ رسول نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ نبی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اور ان کے پوتے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ سارے نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، چونکہ ان کو نئی شریعتیں نہیں گئیں، یہ اپنے دادا حضرت ابراہیم ہی کی شریعت اور انہی کی اس کو آگے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم یہ رسول ہیں، لیکن اگر قرآن اتنا فرما دیتا کہ یہ رسول ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ ہی کے برابر ہوتے۔ لیکن قرآن نے پھر آگے بڑھ کے فرمایا رسول بھی بہت آئے ہیں، جیسے حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک روایت میں 350 کا ذکر ہے، ایک میں 450 رسولوں کا ذکر ہے،
رسول بس 450 سے زیادہ نہیں ہیں، ہاں نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لاکھ سے اوپر ہے۔ باقی رہے اتنا نہیں فرمایا، جب ہمارے آقا کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، اب ولکن رسول اللہ تک بات نہیں ہے، آگے بھی ہے وخاتم النبیین۔ یہ مرتبہ میں نے جب سب سے پہلی مرتبہ یہ سنا نا تو میں اس وقت بڑا حیران ہوا، اور میں نے یہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا، کہ جس طرح کبریائی اور خدا میں اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یہ اللہ کی خدائی کے اعتبار سے توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی خدائی کے اعتبار سے توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسولوں کے اعتبار سے توحید ہے کہ یہ خاتم النبیین صرف اکیلا ہے۔ اس خاتم النبیین میں کسی کو شریک کر دینا یہ نبوت کا شرک ہے، اور خدا کے ساتھ خدائی میں کسی کو شریک کر دینا یہ کس کا شرک ہے؟ یہ خدائی کا شرک ہے۔ اگر خدا بھی ایک ہیں اور بھائی خاتم النبیین بھی ایک ہیں، رسول بہت ہو سکتے ہیں، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو خاتم النبیین کہا اس نے شرک فی النبوت کیا۔ اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت میں شرک کیا۔ اس لیے فرمایا لقد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آئے ہیں رسول، آگے من انفسکم، تمہارے ہی اندر سے۔ یہ تمہارے ہی اندر سے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے 3-4 مطلب ہو سکتے ہیں، سارے ہی صحیح ہیں۔ اس کا خطاب عربوں کو ہو سکتا ہے کہ ہم رسول ہم نے بنا کر بھیجے، تمہاری نسب، تمہاری زبان، تمہارے ہی رشتہ دار، تاکہ تمہیں اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اسی لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ جب اسلام کی دعوت لے کر کسریٰ کے پاس گئے، اور حضرت جعفر طیار جس وقت نجاشی کے دربار میں گئے، دونوں بزرگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا تو یہ کہا اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، جس کے آباء و اجداد کو، جس کے خاندان کو ہم 100% جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بھائیو یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمیں، چونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں نہ سکتے، ہمارے اس میں سے نبیوں کے امام ہوں، نبیوں کے امام ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ میں نے ایک مصری قاری جب یہاں آئے نا، ان سے باتوں میں اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ یار ہم جس وقت سورہ یوسف پڑھتے ہیں نا تو اس کی لذت ہم سے پوچھو، چونکہ سورہ یوسف کی داستان ہمارے شہر کی داستان ہے۔ کہاں کی داستان ہے؟ ہمارے شہر کی۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، مکہ میں جا کے مکی صورتوں کی وہ جو کشمکش کی جب صورتیں بندہ پڑھتا ہے نا، اگر بندہ قرآن کو سمجھتا ہو تو میں کہہ رہا ہوں عجیب لذت آتی ہے۔ یہاں جتنا مرضی پڑھتے جاؤ، جب وہاں جا کے بندہ پڑھتا ہے نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، اور پھر وہاں جا کے جب مدینہ میں جا کے پھر جب بندہ پڑھتا ہے نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک، یہ مدنی صورتیں، تو اس کی ایک عجیب ہی لذت ہوتی ہے، چونکہ بندہ وہیں بیٹھا ہے جہاں کے یہ سارے کیا ہیں؟ واقعات ہیں۔ بندہ کو پھر اس کی عجیب لذت آتی ہے۔ اس لیے یہاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے ہی نسب کے اعتبار سے ایسا شخص بھیجا ہے، تم اس سے بالکل اجنبی نہیں ہو۔ نمبر 2، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے رسول بھیجے وہ تمہاری ہی جنس سے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تمہاری ہی جنس سے ہیں۔ جس طرح تمہارا نسب ہے اس رسول کا بھی نسب ہے، تم بھی آدم کی اولاد ہو، یہ بھی آدم کی اولاد ہے، تم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، یہ بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے، اور ان کے بھی بہن بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی بہن بھائی تو نہیں تھے، لیکن آپ کے رضائی دودھ شریک بہن بھائی تو آپ کے تھے کہ نہیں؟ میں نے بہت سال پہلے ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہنیوں کے سارے نام اور تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آپ کے نسبی بہن بھائی تو کوئی تھا نہیں، لیکن آپ کا خاندان، کنبہ، برادری، اولاد، داماد، بیٹیاں، نواسے، سارا کچھ تھا۔ اور فرمایا من انفسکم، میں یوں کہہ سکتا ہوں
کہ ہم نے ایسے رسول بھیجے ہیں جن حالات سے تم گزرتے ہو اپنی زندگی میں، ہم نے اپنے رسول کو بھی انہی حالات سے گزارا ہے تاکہ بھائی وہ تمہارے لیے کیا بن سکیں؟ نمونہ بن سکے۔ دیکھو بھائی میری ایک بات سمجھنا، یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور ہیں، یہ ہمارے بھائی غلط جذبے سے نہیں کہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے، ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے مقام کو ثابت کرنے کے لیے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی جیسا مرتبہ کسی کا نہیں۔ تو بھائی ہم ان سے عرض کرتے ہیں یار جب تمہارا مقصد یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان لیا جائے، بشر مان کے بھی ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نور، سارے فرشتوں سے افضل ہیں، تو بشر مان کے بھی تم اللہ کے نبی کے لیے وہی کچھ ثابت کر سکتے ہو جس کے لیے تم نور بناتے ہو۔ بھائی اگر اللہ کے نبی بشر ہوں، جیسے ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کیا ہیں؟ بشر ہیں، تو اللہ کے نبی بشر ہو کر، جبرائیل نور ہو کر، ان میں سے افضل کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو بشر رہ کر یہ فضیلت ثابت ہونا ممکن نہ ہو تو پھر آپ ادھر جاؤ۔ جب پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے بعض از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر، جب بات طے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سراپا نور ہوں، آپ سراپا نور ہوں، جبرائیل ہوں، یار حضرت جبرائیل کے ماں باپ نہیں ہیں، حضرت جبرائیل پیدا نہیں ہوئے، حضرت جبرائیل کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، حضرت جبرائیل ہمارے لیے نمونہ بن نہیں سکتے، حضرت جبرائیل ہمارے لیے نمونہ بن نہیں سکتے، حضرت جبرائیل کی بیٹیاں نہیں ہیں، جبرائیل نے بیٹیوں کو نکاح کر کے رخصت نہیں کیا۔ اسی لیے اس وقت اس مکتبہ فکر کے جو صاحب علم علماء ہیں اب وہ صاف کہنے لگ گئے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے وہ کفر کر رہا ہے۔ مفتی منیر رحمان صاحب کا کالم میں نے نوائے وقت میں خود پڑھا، بشریت رسول اس کا عنوان تھا۔ انہوں نے خود لکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے یہ قرآن کا انکار، یہ کس کا انکار ہے؟ اور بھی میں نے اس مکتبہ فکر کے جو سنجیدہ صاحب علم ہے وہ کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کس کا انکار ہے؟ قرآن کا انکار ہے۔ آپ دین سے الگ کر کے عقل سے بھی سوچیں، بھائی جب میں انسان ہوں میرے لیے جن نمونہ بن سکتا ہے؟ میں جب انسان ہوں میرے لیے جبرائیل نمونہ نہیں بن سکتے، جبرائیل نمونہ میرے لیے نہیں بن سکتے، چونکہ حضرت جبرائیل کو وہ مراحل پیش نہیں آتے جو مجھے اور آپ کو پیش آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو سردی نہیں لگتی، جبرائیل کہے صبح کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، ہم کریں جناب سردی آپ کو لگتی نہیں۔ آؤ ذرا انسان ہوتے نہ کرتے تم، پتہ چلتا تمہیں۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ کہیں جب جاؤ میدان جہاد میں اللہ کے نام پر جان دو، بالکل نہ ڈرو، ہم کہتے ہیں جناب آپ احد اور بدر میں آئے تھے، آپ نے کون سا زخمی ہونا تھا؟ ہم نے تو زخمی ہونا، ہمارے جسم پہ تو تلوار لگتی ہے، آپ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ آپ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا من انفسکم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہی جنس سے بنایا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ کافی سال پرانی بات ہے، وہ ایک بابا جی نا وہ اس سے بڑے جوشیلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، حضور کو بشر کہنا توہین ہے۔ میرا مزاج نہیں ایسے بحث کرنا، تو اس وقت جو صدر تھے نا، یہ کافی سال پرانی بات ہے، وہ ان کے برادری کے تھے، باتوں باتوں میں وہ بھی چودھری تھے، اور چودھری بندوں تو بڑی برادری کی بڑی پوجا کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ موجودہ صدر یہ ہمارا فلاں فلاں اس طرح رشتہ لگتا ہے، ساڑی برادری دے جی سانو فخر ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، خوب انہوں نے کلابے ملائے۔ جب انہوں نے ساری بات کی نا تو اللہ نے فوراً میری مدد کی۔ میں نے ان کو کہا، میں کہا بھائی صاحب پاکستان کے صدر آپ کی برادری کے ہیں، آپ پھولے نہیں سمارے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری برادری کے ہیں تو آپ ہماری برادری سے نکال کو ان کو فرشتوں کی برادری میں کیوں بھیجتے ہیں؟ صدر پاکستان ہماری برادری کا ہو تو ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث فخر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری برادری سے ہو، نبیوں کے امام، ہمارا اس سے بڑا کوئی فخر ہے؟ ہمارا اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، اور اللہ کے نبی خود کہہ چکے ہیں، انما انا بشر مثلکم، میں کیا ہوں؟ تمہاری طرح کا
یہاں لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے 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 تم نے مثلکم کہہ دیا، تم نے کیا کہہ دیا، آگے دن تمہاری طرح کے ہیں۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے قرآن کے خود الفاظ ہیں، ہم نے کون سے، انما انا بشر مثلکم، میں کیا ہوں تمہاری۔ لوگ ٹھگ سے سوال کرتے ہیں تیری طرح کے ہیں، تیری طرح کے ہیں، اگر کہہ دیے ہاں کہتے ہیں توبہ توبہ کفر ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں جناب یہ عربی ہے، اس کو عربی قواعد کے مطابق ہی رکھو۔ دیکھو میری بات سنو، اللہ اکبر، لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مثل بولا جاتا ہے ذات میں برابری پر، صفات میں برابری پر مثل نہیں بولا جاتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ کی ذات کا کوئی مثل، ذات کے اعتبار سے اللہ ایک ہی، قل هو اللہ احد۔ حدیث میں خود ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے، کیوں جی صحیح مسلم کی روایت ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، انسان میں مہربانی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، انسان میں شفقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہی اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ مثل میں کس کی نفی ہوتی ہے؟ ذات کی۔ اب لیس کمثلہ شیء کا معنی یہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے کوئی اللہ کے مثل ہو نہیں سکتا، قل هو اللہ احد۔ اب یہاں ذات کا ذکر ہے، انما انا بشر مثلکم کا معنی یہ ہے کہ میں ذات کے اعتبار سے تمہاری طرح ہوں، صفات کے اعتبار سے تمہاری طرح، اس لیے فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ آگے کیا ہے؟ یوحا، یہ صفت ہے، میں ذات میں تمہارے ساتھ مشترک ہوں لیکن صفات میں تمہارے ساتھ مشترک ہے۔ میں نبی ہوں تم نبی نہیں ہو، میں رسول ہوں تم رسول نہیں ہو، میں خاتم النبیون ہوں تم خاتم النبیین نہیں ہو۔ ہاں ذات اور جنس کے اعتبار سے کیا ہوں؟ میں تمہاری طرح ہوں۔ اس میں صرف یہ فرمایا گیا ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر صفات کے اعتبار سے ہم اور حضور برابر ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کو لگنے والی مٹی کے بھی برابر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا من انفسکم۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا اس آیت کو کھول کر بیان کر رہا ہوں چونکہ یہ آیت مشہور ہے اور بہت زیادہ پڑھی اور سنی جاتی ہے، ہمیں ان آیات کی پوری بصیرت حاصل ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر ایسی ان کی شفقت ہے کہ بھاری ہوتا ہے ان پر ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا۔ تمہیں کہیں مشقت میں دیکھ لینا تو اس نبی سے رہا نہیں جاتا، یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی کل میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا کہ بھاری ہے ان پر تمہارا تکلیف میں پڑ جانا، اس کی کیا تفصیل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر امتی کو اس جملے کی عزیز علیہ ما عنتم کی اگر بصیرت حاصل ہو جائے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے، دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس ٹکڑے سے ہم کل دوبارہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔